نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے بنایا اسے ہاتھوں سے اور بے شک ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ بنیناہا بنانا، سما ارض و سما، ایدن یدن ہاتھ، موسعون وسعت والے، اور آسمان ہم نے بنایا اسے ہاتھوں سے اور بے شک ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ السماء منصوب ہے بنینا محذوف کی وجہ سے، بنینا السماء بنیناہا، یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا موسعون کو وسعن سے قرار دیا جائے، طاقت و قدرت رکھنے والے، تو مطلب ہوگا ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان و زمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں، بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے بچھا دیے اسے۔ ارض و سما سے زمین، اور فرشنا فرش یعنی نیچے بچھا دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کی دو قسمیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم سب دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا ہوں واضح۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور مت تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود، الہًا آخر دوسرا۔ إِنِّی لَکُم مِّنْہُ نَذِیرٌ مُبِین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا ہوں واضح۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا، کوئی رسول مگر انہوں نے کہا، قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کل شیء ہر چیز، خلقنا تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، زوجین زوج کی جمع، تذکرون نصیحت حاصل کرنا، ففروا انفرار سے ہے یعنی بھاگنا، نذیر مبین کھلا ڈرانے والا، تجعلوا مت بناؤ، الہًا کوئی معبود آخر دوسرا، نذیر ایک ڈرانے والا، مبین واضح۔ من قبلہم ان سے پہلے، من رسول کوئی رسول ہے، الا مگر قالوا انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ اور زمین ہم نے بچھا دیا اسے، پس کیا خوب بچھانے والے ہیں، یعنی فرش کی طرح اسے بچھا دیا۔ اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں پیدا کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کے مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، میٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، ایمان اور کفر، شقاوت اور سعادت، جنت اور دوزخ، جن و انس وغیرہ، حتیٰ کہ حیوانات جاندار کے مقابل، جمادات بے جان، اس لیے ضروری ہے
کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو، یعنی آخرت، دنیا کے مقابل دوسری زندگی۔ یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کفر و معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کفر و معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ یعنی میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو، اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو۔ ایسا کرو گے تو یاد رکھنا جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، بہ اس بات کی، بل ہم بلکہ وہ سب قوم طاغون لوگ ہیں سب سرکشی کے، فتولی سو آپ منہ پھیر لیجئے، عنہم ان سے، فما انت بملوم بس نہیں ہے آپ ہرگز قابل ملامت، وذکر اور آپ نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکر پس بے شک نصیحت، تنفع نفع دیتی ہے، المؤمنین ایمان والوں کو۔ وما خلقت الجن والانس اور نہیں میں نے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ما ارید منہم نہیں میں چاہتا ان سے، برزق کوئی رزق، وما ارید ان یطعمون اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین قوت والا بہت مضبوط ہے۔ تواصو وصیت سے ہے، قوم طاغون سرکشی والی، تولا منہ پھیر لینا، ملوم قابل ملامت، ذکر نصیحت سے ہے، تنفع نفع سے ہے، خلق تو تخلیق جن اور انس دونوں اردو اور عربک میں سیم ہے، یعبدون عبادت سے ہے، رزق یطعمون وہ مجھے کھلائیں، رزاق کھلانے والا یعنی رازق، ذو القوت قوت والا، متین بہت مضبوط۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اس بات کی؟ نہیں بلکہ وہ سب خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ یعنی بعد میں آنے والی ہر قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کر کے جاتی رہی ہیں، یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا، یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے، اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اتوار بھی ملتے جلتے ہیں، اس لیے متاخرین نے بھی وہی کچھ کہا اور کیا جو متقدمین نے کیا اور کہا، سو آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، بس آپ ہرگز قابل ملامت نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہی کو پہنچتا ہے، یہ مطلب ہے آپ نصیحت کرتے رہیں، اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور میں نے پیدا کیا ان جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کے اس ارادہ اور شریعہ اور تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا پھر تو کوئی جن و انس اللہ کی عبادت و اطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا،
یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے رکھی ہے یا آزادی دے کر ڈالا ہے۔ نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں جیسے کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں۔ میری عبادت و اطاعت سے تو خود انہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی، نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا، قوت والا، بہت مضبوط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، بہت قوت والا ہے اور بہت مضبوط ہے۔ اس سے بڑا رازق کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا قوت والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا۔ رازق تو وہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے رزق جیسے نازک معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ساری مخلوق بھوک سے مر جاتی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، بس بے شک ان کے لیے جن سب نے ظلم کیا ایک ڈول یعنی حصہ ہے عذاب کا۔ مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، ڈول حصے کی طرح ان کے ساتھیوں کے، سونا وہ سب جلدی طلب کریں مجھ سے عذاب۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا۔ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس کے اس دن سے جس کا وہ سب عذاب دیے جاتے ہیں۔ پس بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک ڈول ہے یعنی عذاب کا ایک حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے ڈول یعنی حصے کی طرح، سو وہ جلدی طلب نہ کریں مجھ سے عذاب، یعنی عذاب کی جلدی طلب نہ کریں۔ ذنوب کے معنی ڈول کے ہیں، کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملتا تھا، لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پہنچے گا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے طلب عذاب جو ہے وہ اس میں جلدی نہ کریں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی اس دن کے لیے ان پہ پاس جو ہے وہ ہلاکت اس دن کی ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں کے لیے اس دن کی ہلاکت ہے جو انہوں نے کفر کیا اور جس دن کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور اس طرح کے لوگوں کی روش کو اختیار کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔